بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورہ اول کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے آسمان کا حال، زمین کا حال، اجرام فلکی کا حال، اور اس کے علاوہ وحشی جانوروں کا قیامت کے وقت کیا حال ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ قیامت واقعہ ہونے سے قبل اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، جو سورہ اول کہلاتا ہے۔ سور ایک کڑک اور دل دہلا دینے والی چیخ ہوگی۔ اس کی پہلی کڑک اتنی ہولناک ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی، جس طرح کوئی رات میں آنے والا دروازہ کو ٹھونکتا ہے اور گھر کے تمام سونے والوں کو دفعتاً ہڑبڑا کر دیتا ہے۔ وہی حال سور پھونکنے کے بعد ہوگا، جس سے دفعتاً سارے عالم میں ہلچل برپا ہو جائے گی۔ زمین بالکل ہلا دی جائے گی، پہاڑ غبار کی طرح پرگندہ ہو جائیں گی، زمین کی ساری بلندیاں پست کر دی جائیں گی۔ ایک ایسا زلزلہ آئے گا جو پوری زمین کو جھنجھوڑ کر اس کے ایوانوں اور محلوں کو زمین بوس کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب کہ زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اس کو ہلنا ہے۔ مزید فرمایا، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اور اس دن زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا کر پاش پاش کر دیے جائیں گے۔ پس اس دن واقعہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گی، اور اس دن کائنات کی نمایاں ترین چیزوں کا جو حال ہوگا، اس کا اجمالاً تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ آسمان کا حال کیا ہوگا؟ سورہ قیامت سے آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ یہ نیلگوں چھت سرخ کھال کی طرح نظر آنے لگے گی۔ جس طرح سے گوشت پر سے کھال کھینچ لی جائے تو اندر سے سرخ سرخ گوشت نظر آنے لگتا ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا گیا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس یاد رکھو اس وقت کہ جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا۔ اس دن یہ آسمان جو آج نہایت مستحکم اور گنبد بے در کی شکل میں نظر آتا ہے، اس طرح کھول دیا جائے گا کہ اس میں ہر طرف دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے۔ اس طرح یہ گنبد بے در ہزاروں دروازوں میں تبدیل ہو کر نابود ہو جائے گا۔ چنانچہ فرمایا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ اجرام فلکی کا حال کیا ہوگا؟ آسمان بلکہ اس پوری کائنات کی روشن ترین چیز سورج اور چاند ہیں۔ سورہ قیامت کے ساتھ ہی سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، جن کا جمع ہونا اس دنیا میں محال نظر آتا ہے۔ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا، وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، پس جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی اور سورج گہنا ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ سورج اور چاند جمع ہونے کے متعلق مولانا حمید الدین فراہی نے سورہ قیامہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا، یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ بہت سے اجرام سورج کی طرف جذب ہو کر اس میں جا پڑتے ہیں، اور چونکہ سورج کی حرارت اس وقت کم ہو جائے گی، اس وجہ سے سورج کے قریب ہونے کے باوجود انسان زندہ رہ سکیں گے، لیکن اس کی روشنی سے اس کی نگاہیں خیرہ ہوں گی۔ اسی طرح چاند پہلے تو گہنا ہو جائے گا، کیونکہ کرۂ ارض زمین کے سورج کے قریب پہنچ جانے کی وجہ سے چاند کی روشنی باقی رہے گی، اور پھر وہ سورج کے اندر جا پڑے گا۔ آخر کار سورج کی بساط میں لپیٹ دی جائے گی، جس سے سارا عالم تیرا و تار ہو جائے گا، جو اس کی تابانی سے روشن ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سورج ہی تاریک ہو جائے گا تو اس کے نظام سے وابستہ جتنے بلب اور قمقمے ہوں گے سب بے نور ہو جائیں گے، یعنی چاند اور ستارے جو سورج سے روشنی مستعار لیتے ہیں از خود بے نور ہو جائیں گے، جس کے بعد سارے عالم پر ظلمت طاری ہو جائے گی۔ چنانچہ فرمایا گیا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ترجمہ، جب کہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ زمین کا احوال، اس دن زمین تان دی جائے گی۔ آج زمین میں جو بہت سی شکنیں اور سلوٹیں اور نشیب فراز وادیاں، کوثر، پہاڑ، سب کچھ، ان کی اونچ نیچ اور تہوں میں بے شمار چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو نظر نہیں آ رہی، لیکن قیامت کے دن یہ ایک چادر کی طرح تان دی جائیں گی، اور جو کچھ اس کی سلوٹوں میں ہے وہ اس کو نکال باہر
پھینک دے گی، یعنی صرف مردے ہی نکال کر باہر نہیں پھینکے گی بلکہ وہ ساری چیزیں جو زمین میں دفن ہیں زمین سے باہر نکال پھینکے گی، جن میں سرمایہ داروں کے خزانے بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا قرآن پاک میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جب کہ زمین تان دی جائے گی اور اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال پھینکے گی۔ پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ زمین کے سب سے شاندار چیز پہاڑ ہیں جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جن کو غیر فانی اور اٹل سمجھا جاتا ہے کہ ان کو چلایا نہیں جا سکتا۔ یہ اس دن چلا دیے جائیں گے اور یہ اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح بادل اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے، جس طرح دھنکی ہوئی اون کا ریشہ الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح پہاڑوں کا ذرہ ذرہ پراگندہ ہو جائے گا۔ آج یہ پہاڑ ٹھوس پتھر ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ریت کے تودوں کی طرح پھسپے ہوئے ہو جائیں گے۔ سورۃ القاریہ میں فرمایا گیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ وحشی جانور، قیامت کے ہول سے جانوروں پر بھی ایسی نفسی کی حالت طاری ہوگی کہ ان کو جس جگہ پناہ ملنے کی توقع ہوگی آپس میں فطری دشمنیاں بھول کر سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنگل میں آگ لگ جائے یا سیلاب کا پانی پھیل جائے تو جنگلی جانور سراسیمگی کی حالت میں جس ٹیلے اور ٹھیکرے پر ان کو پناہ ملنے کی توقع ہو وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور مشترک مصیبت کا ہول ان سب پر ایسا طاری ہوتا ہے کہ بکری، شیر اور بھیڑیے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کا حریف شکار اس کے بغل میں ہے۔ یہی صورتحال خوفناک ترین شکل کی صورت میں ظہور قیامت کے وقت پیش آئے گی۔ چنانچہ فرمایا گیا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناک سختیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اسی